السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ ہماری عمل کیسے اچھی ہو، کیونکہ دنیا آخرت کے کامیابی کے جو دار مدار ہو انسانوں کا عمل کے اوپر ہے کہ ان کے جسم سے نکلتے ہوئے جو عمل ہے وہ کیسے ہے، ایکشن کیسے ہے، پرفارمنس کیسے ہے، اسی کے اوپر ہی ہے اصل بات۔ چاہے کتنی بھی محنت کرو لیکن یہ سب سے اچھا ہونا چاہیے۔ تو آج میں اسی ٹاپک کے اوپر تھوڑا سے بات کروں گا کہ دیکھیے، ایک تو جو موضوع ہے کہ وہ ہم کو دل کی گہرائی تک جانا ہے، دل کے دروازہ کو توڑ توڑ کے دل کے گہرائی تک جانا ہے۔ جب دل کی گہرائی میں جائیں گے تو میں نے بتایا تھا کہ وہاں دو چیزیں بڑا زبردست ہے دل کی گہرائی میں۔ ایک ہے دل کی آنکھیں، اس میں دو بڑے بڑے آنکھیں ہوتے ہیں۔ اس آنکھ کو جو ہے فراست کہتے ہیں اور ویژن بھی کہتے ہیں۔ اس آنکھ کے جو کام ہے اور ایک فوکس ہے، اس کے اوپر نگاہ رہتا ہے، دل کے اوپر ایک نگاہ رہتا ہے جو بڑی پاورفل نگاہ ہوتے ہیں۔ تو ہم کیا کریں گے کہ دل کی آنکھیں اور نگاہ جو ہے وہ پہلے تو دماغ کے اوپر لگائیں گے عمل کرنے کے ٹائم میں۔ یہ کوئی الٹی سیدھی بات یہاں سے اٹھ کے نہیں آنا چاہیے، چاہے یہ حدث سے ہو، چاہے وسوسہ سے ہو، چاہے سینسس کے امپیکٹ، ماحول کے امپیکٹ کے سینسس ہو، کوئی غلط بات نہیں اٹھنا چاہیے۔ نفس شیطان کی زبردست رول رہتے دماغ کے اوپر، عمل خراب کرنا چاہتے ہیں۔ تو تیز نگاہ رہے گا، فوکس رہے گا دماغ کے اوپر۔ اس کے بعد جو ہے فوکس یہ رہے گا کہ جسم بھی کوئی الٹی سیدھی حرکت نہ کر ڈالے، کیونکہ جسم کر ڈالتا ہے۔ تو دماغ کے اوپر، جسم کے اوپر نگاہ ڈالے گا، اور جو عمل کر رہے ہیں اس عمل کے طرف بہت ہی تیز نگاہ رکھنا ہے، کیونکہ وہ اصل ہے۔ اس کو خراب کرنے کے لیے سب استعمال ہوگا، دماغ استعمال ہوگا، وسوسہ استعمال ہوگا، میموری استعمال ہوگا، اور ماحول کے ڈسٹرکشن اور بہت سارے چیز وہ استعمال ہوگا۔ شاید نفس شیطان خواہش تو رہتا ہی ہے، عمل نہیں خراب ہونا چاہیے۔ تو دل اپنا نگاہ رکھے گا ان چیزوں پر، دماغ کے اوپر اور جسم کے اوپر اور عمل کے اوپر، جس سے ہمارے عمل نہ خراب ہے۔ اور جو عمل ہم کر رہے ہیں اس کے علم ہونا چاہیے، جو ہم کیا کر رہے ہیں اس کے علم، اگر علم اس پہ نہیں ہے اس عمل میں خرابی پیدا ہو جائے گا، دھوکہ کھا جائے گا، اور وہی ایک تجربہ ہو جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں وہ تجربہ، وہ بڑی قیمتی تجربہ ہوتا ہے، لیکن ٹھوکر کھانے کے بعد ہوتی ہے۔ یور بیسٹ ٹیچر از یور لاسٹ مسٹیک۔ پچھلے جو غلطی کیا وہی سب سے بڑا استاد ٹیچر تھے۔ غلطی ایسا ہو گئے کہ ہاں بھائی اب ایسے یہی کرا تھا میں نے، یہ غلطی ہو گئی تھی، اب وہ عبرت ہوگی، ٹھوکر لگ گئی، اب آئندہ سے وہ ٹھیک کرے گا۔ سب سے پہلے تو مشق جو ہے وہ نمازوں سے کرے۔ اگر دنیا کے عمل اچھا کرنا چاہے تو نمازوں پہ اچھی مشق کرے، تو انشاءاللہ نماز کی جو مشق ہے وہی ہے، اسی طرح ہی ہے، وہ ادھر ادھر کی باتیں نہ آ جائے، سب چیز کو سیل کر کے فوکس ہو کے نماز پڑھا جائے، قرآن کو معنی سمجھ ہوئی ہو جائے۔ تو عمل کے اوپر، اچھی عمل کرنے کے لیے یہ اصول فالو کیا جائے تو انشاءاللہ عمل کی کوالٹی اچھے ہو جائے گی۔ عمل اچھے ہوگا، یہی عمل اللہ کے دربار میں جائے گا۔ اگر عمل میں اللہ کے حکم، حضور کے طریقہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ ہم عمل کرنے میں آزاد نہیں ہے کہ جو مرضی کرے، نہ اللہ کے حکم، ہم تو ہمارا ہر کام میں اللہ کے حضور کے طریقہ ہوگا۔ تو جب کوئی عمل اس طریقے سے کیا جاتا ہے، اس میں اللہ کا حکم بھی ہوتا ہے، حضور کا طریقہ بھی ہوتا ہے، تو آسمان میں اڑتا ہے وہ عمل۔
جب آسمان میں اللہ کے خزانے پہ جائے گا اللہ کے پاس، تو اللہ تعالیٰ اگر اچھی عمل ہے تو اسی عمل کے برکت سے اس میں رحمتیں، برکتیں، خوشیاں، چین، سکون، عافیت، نورانیت سب اللہ تعالیٰ دیں گے۔ رہبری بھی کریں گے آگے کیسے کرنا ہے۔ یہی اس پر جو ہے اللہ کے خزانے سے اچھی اچھی چیزیں اتر کے آئے گا۔ اور عمل جو ہے، دیکھیے، کوشش کرنا ہے کہ اپنے زندگی ایسے بنائے کہ زیرو ڈیفیکٹ ہو، کوئی انگلی نہ اٹھا سکے۔ لیکن زیرو ڈیفیکٹ تو ہوتا نہیں ہے، انسانوں کا ٹارگٹ ہونا چاہیے، کھانے میں، پہننے میں، اڑنے میں، بیٹھنے میں، بات چیت کرنے میں، لین دین میں، معاملات میں، رہن سہن میں، جی۔ تو اتنی اسموتھ، اتنی اچھی زندگی ہونا چاہیے، کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، ویسا نہیں۔ اس لیے دوسروں بھی تو دیکھے گا، اللہ کے پاس تو عمل جاتا ہے، لیکن دوسروں کے تو آنکھیں بند کر کے تھوڑی نا لوگ گم رہے ہیں، وہ بھی تو دیکھ رہے کر کیا رہے کہ اللہ کے بندے کر کیا رہے، وہ بھی دیکھ رہے، زیادہ بول رہا ہے، زیادہ یہ کر رہا ہے، بہت سارے وہ دوسرے دیکھتے ہیں کہ نہیں۔ یہ سب اللہ والا کے کمال ہے کہ ان کے عیب نظر نہیں آتا۔ ہمارا امیر صاحب تھے، سید یوسف علی ریلوے کے امیر صاحب تھے، ہم نے 7-8 چیلے ان کے ساتھ لگایا، ایسے زندگی بنا کے رکھے تھے الحمدللہ، ایک بھی عیب نہیں نظر نہیں آتا۔ ہم لوگ ایک ساتھ چلتے تھے، پھرتے تھے، کھاتے تھے، بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، سب کچھ ہوتا ہے، ریلوے سے ادھر سے ادھر جاتے تھے۔ لیکن کیا کمالات اللہ نے دی، جنہوں نے ان کے ساتھ وقت گزارے وہی جانتے ہیں کہ کیا کمالات ان کے اندر تھی کہ کوئی عیب نظر نہیں آتا تھا۔ اچھا، وہ سید تھے، تو ہم نے بابو جی کو ان کو پوچھا، حضرت مولانا ابراہیم صاحب دعوت برکت کو پوچھا، یہ بابو جی جو ہے یوسف علی صاحب، یہ کیسے آدمی ہیں اور ان کی زندگی میں کوئی عیب نظر نہیں آتا؟ مولانا نے ان کو کہا، تو انہوں نے کہا، دیکھو، سیدوں میں کچھ خاص بات ہوتی ہے جو عام لوگوں میں نہیں ہوتے، لوگ مشق کر کے بھی اس کو نہیں کر پاتے۔ یہ انہوں نے جواب دی تھی۔ اس لیے ہمیں سید کو بھی قدر کرنا ہے۔ خصوص حسن کی بہت گہری نسبت ہے، اور ہمارے جماعت کے ساتھی نے خواب میں دیکھا تھا، بہت پہلے کی بات ہے، کہ حجوز حسن ان کو ساتھ لے جنت میں گئے تھے، ایسے تھے بیچارہ، تو انتقال ہو گیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسے، تو ہماری وقت، اللہ کا شکر ہے، اللہ ان حضرت کو جزائے خیر نصیب فرمائے، ایسے لوگوں سے وقت گزری کہ دیکھیے وہ لوگ ایسے تھے کہ زندگی میں کوئی عیب نہیں نظر نہیں آتا تھا۔ تو اس لیے ہمیں بھی اپنا زندگی ایسے بنانا، اصل تو زندگی کے مسئلہ ہے کہ عیب نظر نہ آئے، جی۔ تو وہ سیکھے، تو لیکن وہ اللہ والا کے صحبت کے میں کہاں سے دیکھے گا؟ سب سے بڑی بات ہے، مشکلیں ہو رہی ہے۔ اس لیے میں بار بار یہ بولتا ہوں کہ اللہ والا کے اچھے اللہ والا دیکھو، تلاش کرو، ان کے ساتھ وقت گزارو، تو بہت کچھ دیکھنے کو سیکھنے کو ملے گا۔ وہ کیا حضرت مولانا سعید خان صاحب رحمۃ اللہ تھے، کیا کمال کے آدمی تھے، جنہوں نے ان کے ساتھ، ان کو دیکھا، ان کے ساتھ رہے، جی۔ کہ حضرت مولانا سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سعید خان صاحب، اور کیا کمال کے آدمی تھے، بات کرنے کا انداز کیا تھے، کہتے وہ دعوت کے ماڈل تھے، نمونہ تھے۔ اب تو لوگ ان کو جانتے نہیں، ان کے بیان بھی 2-4 ہے یوٹیوب میں، وہ سنے تو پتہ لگے کہ یہ کیا کمال کے آدمی تھے۔ ہم نے ان کے ساتھ کھانا کھایا، ایک پلیٹ میں کھانا کھایا، تو وہ کیا ہے کہ وہ انہوں نے دیکھا پتلا سے ایک روٹی، اور وہ جو ہے مشکل سے ایک روٹی کھایا، پتلا روٹی، اور سالن میں ڈبا کے کھایا، نہ تو گوشت اٹھا نہ تو کوئی اور چیز کھایا۔ کتنی کم کھاتے تھے، یہ تو بہت زیادہ ہوئی کہ 1.5 روٹی۔ وہ بات تو مولانا اعجاز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اندر بھی تھے، یہ بات کتنی کم کھاتے ہیں یہ لوگ اللہ والا۔ اور کیا جو بھی ان سے ملتے تھے، ان کی دعوت ضرور، مولانا سعید خان صاحب، دعوت اور وسیع دسترخوان، کھلاؤ لوگوں کو۔ ہم نے مدینے میں ان کے پاس گئے تو دسترخوان لگا ہوا تھا، ایک جگہ بیٹھے سب لوگ کھا رہے تھے، اور آپ مستقل قرآن پڑھا جا رہے تھے، باتوں میں نہیں لگ رہا تھا، قرآن پڑھا جا رہا تھا۔
تو اللہ والا کے ساتھ اگر وقت نہیں گزارے تو ہم تو یہ سب کیسے دیکھیں گے ان کو. ایک ہمارا ابھی موجودہ بھی ایک کمال کے بزرگ ہے حضرت مولانا رابع صاحب. کیا آدمی ہے, کیا نورانیت, کیا اخلاق, کیا باتوں کے انداز. اور ہم نے ان کی دسترخوان میں بھی کھانا کھایا, ناشتہ کیا, اور کیا کتنے چمچ, چھوٹا سے سپون ہے اس کے ناخن سے, وہ ناخن میں اٹھا کے تھوڑا کھاتے ہیں. کتنے کم کھاتے ہیں لوگ, اور کیا پرسنالٹی ہے. اللہ اکبر, اتنا امپریسو پرسنالٹی ہوتے ہیں, اور ایسے ان کی لہج ہوتا ہے کہ آسمان سے نور ان کے ماحول میں آسمان سے نور کھچ کے آتے ہیں. تو اس لیے سب تو بڑے بڑے سب چلے گئے, اللہ کے شکر, سب کو دیکھا, قریب سے دیکھا ان کو زندگی. تو ایک ایک آدمی ایک ایک کمالات کے عروج پر تھے. اللہ اکبر جی. اصل میں تربیت پائی کن سے, کن سے تربیت پائی. اور ابھی بھی حضرت مولانا ابراہیم صاحب حیات میں ہے, مولانا احمد صاحب حیات میں ہے, اللہ ان کی قدر کرنے کا توفیق دے. تو یہ سب کمال کے آدمی ہیں. بہرحال ابھی یہ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ عمل جو ہے اچھی ہونے کے لیے, تو جب آدمی دیکھے گا عمل کرتے ہوئے اس طرح کرتے تو بھی ایسی مشق کرے. اسی لوگ کہتے تھے اللہ والا نہیں, یہ بات مت کہیے, اللہ والا کے صحبت کے بغیر نہیں. بعد میں کہتے نا بھائی جب ہم تو قرآن حدیث دیکھیں گے. بھائی قرآن حدیث کے عمل کرنے والے کو تو دیکھو, کہ جنہوں نے قرآن حدیث پر عمل کر کے دیکھے تو ان کو دیکھ کے سیکھے گا نہیں لوگ جی. اس لیے یہ مشائخ شیخ اللہ والا جو ہے اس لیے بہت ضروری, اس کے بغیر نہیں ہوتا. ہمارا ایک ساتھی تھے, اب تو اس کا انتقال ہو گیا, وہ کہتے تھے اپنے بچوں کو اللہ والا کے صحبت میں لے جایا کرو, اللہ والا کا نظر پھرایا کرو ان کے ساتھ, کہ اللہ والا کا نظر پڑنے سے نصیب بدل جاتا, تقدیر بدل جاتا. اور وہ کہاں دیکھنے کو ملے گا جنہوں نے سارا زندگی اپنے جو ہے کتنی قربانی, کتنی مجاہدہ, کتنی تکلیف اٹھائی, تب جا کے ایک بنتے ہیں ہیرا. اور پھر ان کی صحبت میں رہنے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا. کہتے ہیں نا اگر ان کے اوپر اللہ کی رحمت اتر دی تو تمہارے اوپر بھی اتر جائے گا. یہ سب عمل کو پاورفل کرنے کی چیزیں ہیں. اس لیے ہمیشہ اللہ والا کو خوب محبت کرو, اللہ والا کو ڈرو بھی, کیونکہ اس اللہ کے محبوب بندے ہیں. اگر ان کو تکلیف دو گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا. اس اللہ کے محبوب بندے ہیں, یہ عام لوگوں کی طرح نہیں ہے, لوگ عام لوگوں کی طرح ہے. اس لیے اللہ والا کے سامنے ہمیشہ ادب احترام محبت سے پیش آنا, توجہ سے بیٹھنا, توجہ سے بات کرنا, اور اپنی بات ان سے لمبی نہ ہو جائے کہ انہیں کی کراس کر کے چلے جاؤ. جو بات بولے غور سے سننا چاہیے. یہ سب کمال کی چیز ہے. بہرحال تو عمل کرنے کے لیے ہم نے اچھے عمل کرنے کے لیے یہ میں نے بتایا. تو امید ہے کہ انشاءاللہ ان پہ فوکس رہیں گے. مطلب دماغ کے اوپر, دل کے نگاہ دماغ پہ فوکس رہے گی, جسم پر فوکس رہے گا جی, اور عمل کے اوپر فوکس رہے گا, جس سے عمل ہماری اچھی ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.